جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ آج کے اس خوبصورت چھوٹی سی محفل میں ہمارے شہر اورنگ آباد کی شریف، مالدار، سمجھدار و دیندار اور دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ایک عظیم خاندان کے بالکل گھر میں والدہ کے نام پر خوبصورت مسجد میں اس ماں کے سپوتوں کے درمیان آصف خان صاحب، فیاض خان صاحب، اعجاز خان صاحب، ان سب کے بیچ میں یہ خوبصورت سی محفل ان کے ایما پر سجی۔ میں بہت بہت دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں ایک بہت اچھا اشارہ اس طرف کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایک قوم کی طرف اشارہ کر کے کہ ہم نے ان کے لیے زمین و آسمان کے دروازے کھول دیے تھے، وہ اگر سنبھل جاتے تو شاید ہمارے عذاب سے بچ جاتے۔ اس جگہ مفسرین نے لکھا ہے کہ زمین و آسمان کے دروازے کے کھل جانے کا مطلب کھانے پینے، رہنے سہنے، آسائش زندگی کے سارے سامان کا مل جانا۔ مفسرین نے لکھا کہ ان دنیا میں دولت کا مل جانا دو طرح سے، کبھی دولت عذاب بھی ہے اور کبھی دولت انعام الہی بھی ہے۔ اگر دولت کا رخ خدا کی اطاعت پر ہو تو انعام الہی ہے، اور دولت کا رخ اللہ کی نافرمانی کی طرف ہو تو وہ عذاب الہی ہے۔ خوش قسمت ہے حاجی بسم اللہ خان صاحب کے پورے فرزندان کہ میں روزانہ اورنگ آباد سے جالنے تک کا سفر کرتا ہوں، اور مجھے خوشی ہے اور میں فیاض صاحب، اعجاز صاحب اور آصف صاحب کو یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ الیاس مسجد اور اس کا نام کیا ہے، ممتاز مسجد سے لے کر آپ کی جالنا روڈ پر بدناپور میں بنی ہوئی دونوں مسجدوں سے روزانہ آنے جانے کے سفر میں دونوں مسجدوں میں نماز پڑھنے اور ان دونوں کی زیارت کرنے کا موقع ملتا، اور اس وقت اس بہانے حاجی بسم اللہ صاحب ان کے فرزندوں کا ذکر کسی نہ کسی بہانے چھڑتا۔ میں ایک فرد ہوں، ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو اس راہ پر سفر کرتے ہوں گے اور اس بہانے ذکر کرتے ہوں گے۔ رب ذوالجلال اپنے دین کی محنت پر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عطا فرماتا ہے۔ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو صحابہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے۔ آسمان میں گہن لگ گیا تھا۔ کسی نے کہا لگتا ہے آقا کے بیٹے کے انتقال پر آسمان بھی رو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کسی کے مرنے اور جینے سے نہیں ہوتی، وہ اللہ کا نظام ہے۔
دوسری طرف منافقین مشرکین نے دھوم مچائی کہ ارے ارے محمد کا اب دنیا میں نام لینے والا کوئی نہیں رہا، اب تو آپ کا سلسلہ نسب ختم ہو گیا، چونکہ عام طور پر سلسلہ نسب چلتا ہے باپ سے اور بیٹے سے، بیٹا ہی سلسلہ نسب کو چلانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ سب کو معلوم تھا آپ کے کوئی بیٹے بچ نہ سکے، ایک آخری بیٹا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابراہیم تھے، ان کا بھی بچپن میں انتقال ہو گیا۔ جنت البقیع میں تدفین جاری ہے، آقا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، صحابہ بھی حضور کے غم میں شریک ہے، اور دشمن مزید غم پہنچا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کا اب دنیا میں نام لینے والا کوئی نہیں رہا۔ اللہ کو دشمنوں کی یہ باتیں اچھی نہ لگی، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے سورت نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اے نبی آپ غم نہ کیجئے، آپ افسوس نہ کیجئے، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ مفسرین نے کوثر کی تفسیر میں دو باتیں لکھی ہے۔ کوثر تو یہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مفسرین کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے اے انسانوں آؤ آؤ، میں اور میرے فرشتے میرے نبی پر درود و رحمت کی بارش کر رہے ہیں، انسانوں آؤ تم بھی میری آواز میں آواز ملاؤ۔ اللہ اس وقت سے ہے جب کچھ نہ تھا، اور اللہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فرشتے جب سے ہیں جب تک رہیں گے، انسان جب سے ہیں اور جب تک رہیں گے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ فرما رہا ہے انا آتیناک الکوثر، آپ غم مت کیجئے، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ ایک تو کوثر وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ساری انسانیت پسینے میں شرابور ہوگی، کسی کو سایہ نہیں ملے گا سوائے عرش کے سائے کے، سب پیاسے ہوں گے، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، جنت میں جانے تک پھر پیاس نہیں لگیں گی۔ ایک کوثر وہ ہے۔ لیکن پہلے کوثر کی جو تفسیر مفسرین نے کی ہے وہ بڑی ابدی اور دائمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا انا ورفعنا لک ذکرک، اے نبی پاک منافقین و مشرکین کے ان تانوں سے آپ غمزدہ نہ ہوئیے، ہم نے تو آپ کا آوازہ بلند کیا ہے۔ فجی کی پہاڑیوں سے محمد الرسول اللہ کی آواز بلند ہوتی ہے، اور انڈونیشیا و ملیشیا کے جزیروں میں جا کر ختم ہوتی ہے۔ پوری کائنات کی فضا میں ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جس لمحے میں محمد الرسول اللہ کی آواز نہ گونجتی ہوگی۔ آج یہ مبارک محفل جو اگر سے چھوٹی تھی لیکن اس محفل کی قیمت بہت بڑی ہے، جس میں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بچوں نے بھی اور نوجوانوں نے بھی بیان کی۔ ہم سب نے سنا ہے پورے یورپ میں اسلام کے تیزی کے ساتھ بڑھنے کی وجہ سے، نوجوانوں اور نوجوان لڑکیوں کے تیزی کے ساتھ اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے ایک گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، جس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کبھی قرآن کی گستاخی کی جا رہی ہے اور کبھی رسول اللہ کے شان میں گستاخی کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ تو محمد عربی کے عاشقوں کے لیے ضروری ہے کہ ایک طرف گستاخی کا سلسلہ جاری ہے تو ایک طرف حضور کی تعریف کا سلسلہ جاری ہونا چاہیے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں بزم حسان، بزم رسالت اور ادارے رہبر انسانیت تحفظ دین نعت کمیٹی کے ذمہ داروں کو کہ انہوں نے ایک اچھا سلسلہ شروع کیا ہے۔ الٹرنیٹ دینا ضروری ہے۔ بچے فحش گانے گا رہے ہیں، جب نعت ان کے کانوں سے ٹکرائیں گی تو وہ گانے بھول کر نعت گنگنانے لگیں گے اور ہم الٹرنیٹ دینے میں کامیاب ہوں گے۔ میں بہت دیر سے ایک بزرگ کو سامنے دیکھ رہا ہوں، وہ بچوں اور جوانوں کے بیچ میں رہ کر عام طور پر بزرگوں کے سونے کا وقت ہو گیا، لیکن ایک بزرگ مستقل نعت خانوں کی آواز میں آواز ملا کر نعت پڑھ رہے تھے۔ میں سب کو دیکھنے سے زیادہ بزرگ کو دیکھ رہا تھا۔ یہی عشق رسول ہے۔ نیند قربان کرنا آسان ہو جاتا ہے جب آقا سے سچا عشق ہوتا ہے۔ ایک بوڑھی عورت لکڑی لے کر میدان جنگ کی طرف جانے لگی، لوگوں نے کہا آپ کے شوہر نامدار شہید ہو گئے، آپ کے بیٹے شہید ہو گئے، تم اب میدان جنگ کی طرف کاہے جا رہی ہو؟
اس نے کہا شہید ہو گئے ہونے دو، میں ان کے لیے نہیں جا رہی، مجھے پہلے بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے کہا سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہے۔ تو بوڑھی نے کہا کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، ہر مصیبت کے بعد، آپ کی خیریت کے بعد تو ہر مصیبت ہلکی ہے، ہر مصیبت کوئی مصیبت نہیں ہے اگر آپ خیریت سے ہیں۔ آپ سے محبت، آپ سے عشق ننھے بچوں کو بھی تھا۔ دو ننھے بچے معاذ ابن عفرہ میدان جنگ میں دوڑتے ہوئے پہنچے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھا چچا جان بتانا ذرا ابو جہل کہاں ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹے یہ میدان جنگ ہے، تم یہاں کیسے آ گئے؟ جاؤ گھر جاؤ۔ کہا نہیں، ہم نے سنا ہے ابو جہل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، آج ہم نے اس کا کام تمام کرنے کا ارادہ کر کے آئے ہیں۔ ننھے بچے، عشق اگر سچا ہو تو پھر ننھا ہونا بھی کوئی قصور نہیں، عشق سچا ہو تو بڑا کام کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ دو ننھے بچے میدان جنگ میں ابو جہل کا پتہ پوچھتے ہوئے آئے، جیسے ہی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ بتایا، دوڑتے ہوئے بھاگے۔ دونوں نے سردار قوم ابو جہل لمبا تڑنگا، دونوں نے ایک ساتھ حملہ کیا اور ابو جہل زمین پر گر گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ابو جہل گر گیا، بھاگتے ہوئے آئے، اس کے سینے پر بیٹھ کر جب اس کا گردن کاٹنے لگے تو اس نے کہا عبداللہ ذرا نیچے سے کاٹنا، جب تمہارے سردار کے سامنے میرا سر رکھا جائے تو سارے سروں میں میرا سر ذرا لمبا دکھنا، نظر آئے کہ کوئی سردار کا سر ہے۔ مر کے بھی جاتی نہیں خواہش شہرت شاید، سلسلہ قبروں پہ جو نام کے کتبوں کا ہے۔ مرنے کے بعد بھی آدمی کو شہرت کی خواہش باقی رہتی، یہی وجہ ہے قبرستان میں دگڑو پتھروں کی تختیاں لگی ہوئی ہیں، اندر مٹی ہو چکا لیکن اوپر نام زندہ رکھنے کی خواہش ہے۔ ابو جہل کو بھی ایسی آرزو تھی۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو سجانے والوں کو قبول فرمائے، اور اس طرح کی محفلیں منعقد کرنا گناہ نہیں بلکہ ثواب کا کام ہے۔ حضور نے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ممبر پیش فرمایا، وہ ممبر جس ممبر پر حضور کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھتا تھا، آپ نے اپنی موجودگی میں صحابی رسول کو ممبر پر کھڑے کیا، اور اس ممبر پر کھڑے ہو کر حضرت حسان نے دشمنوں کی جانب سے آنے والے اعتراضات اور مذاق کا جواب اشعار کی شکل میں دیا، اور کہا حضور اگر آپ حکم دے دیں میں چٹان پر اپنی زبان رکھ دوں تو چٹان کے بھی دو ٹکڑے ہو جائے۔ اور پھر حضرت حسان نے وہ زبردست جواب دیا کہ رہتی دنیا تک حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اشعار یقیناً عشق و محبت کی انمول مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے ملنے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور میں اس مسجد کے ذمہ داران کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ جہاں مبارکباد پیش کرتا ہوں، وہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس طرح کی محفل اور ذرا بڑے پیمانے پر اس مسجد کی نگرانی میں کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اللہ نے وسائل عطا فرمایا ہے، عشق رسول میں اگر پیسہ خرچ ہو تو وہ ثواب کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان برادران کے عمروں میں برکت عطا فرمائے، ان کے جذبات و حوصلوں میں ترقی عطا فرمائے۔ یہ مسجد جس ممتاز خاتون کے نام پر تیار ہوئی ہے، یقیناً اس محفل کی برکتیں ان کے قبر اطہر تک پہنچ رہی ہوگی۔ بسم اللہ خان صاحب، ان کی اہلیہ محترمہ اور ان کے تمام مرحومین کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العزت ان نوجوانوں کی عمروں میں برکت عطا فرمائے جو اپنی گوناگو مصروفیات کے باوجود اس محفل کو سجانے کے لیے وقت دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔